اگر حفاظت ہے تو مسنون اعمال میں ہے، اور برکت ہے تو مدینے والے کے اعمال میں ہے۔ آج میں انشاءاللہ پڑھنے کا آپ کو راز بتاتا ہوں کہ اللہ کے حبیب میرے کملی والے نے اپنی زندگی میں انشاءاللہ کی ترتیب بتائی، ترغیب دی، پڑھا، اصحاب رسول آل رسول نے یہ چیز پڑھی۔ اس کے ساتھ کیا راز ہے؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم کہتے ہیں، وہ کیسے؟ پہلے میرے آقا کھجور ایک تنا ہوتا تھا، اس سے ٹیک لگاتے تھے اور خطبہ دیتے تھے، مجمع بڑھ گیا۔ اب مشورہ ہوا کہ ایک ممبر بنا لیا جائے۔ اب حضور نے پوچھا، ہاں بھئی ممبر کون بنائے گا؟ ایک کھڑا ہوا، اس نے کہا یہ سعادت مجھے دے دیں، میرے آقا کا حکم، اور پھر ممبر بھی وہ جس میں میرے آقا تشریف فرما۔ اچھا ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ۔ ہاں بھئی کون بنائے گا؟ ایک اور نے کہا جی میں بناؤں گا۔ حضور نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ۔ ایک اور بولا، انہوں نے کہا جی انشاءاللہ میں بناؤں گا۔ فرمایا ہاں تیرا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام ابراہیم ہے۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو بنا۔ انہوں نے کہا جی انشاءاللہ میں بناؤں گا۔ اچھا ہمارے جتنے بھی ارادے ہیں نا، ارادوں میں شیطان ڈالتا ہے خلل، حتیٰ کہ موت کے وقت بھی قید الشیطان عند الموت الانسان انہم یکیدون قیدا واکید قیدا۔ ایک کتاب کا نام ہے قید الشیطان عند الموت الانسان، میں نے پڑھی ہے کہ موت کے وقت شیطان کیا حملے کرتا ہے۔ ہاں اسی طرح ہماری زندگی کے ہر معاملے میں جنات شیاطین ہمارے لیے رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ اپنے کام سوچے، کہا انشاءاللہ۔ شیاطین کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ہر کام کو بگاڑتے ہیں اور ہمیں عاجز دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ اب اس کا کیا قصور تھا؟ جس کو ایک ہتھوڑا مارا اس کا جبڑا دانت ٹوٹ گئے، اگلا مارنے لگے، شغل کرتے ہیں، جاتے جاتے بندے کو چھیڑتے ہیں، کرے تو کون؟ کرے میں خام خواہ۔ بھئی کیوں اس کو چھیڑا؟ اس کو کیوں پریشان کیا؟ دیکھیں بچو کو ڈس کے مزہ نہیں آتا، پر اس کا کام ڈسنا ہے۔ سانپ کو ڈس کے مزہ نہیں آتا، پر اس کا کام ڈسنا ہے۔ شیاطین کو ڈس کے مزہ نہیں آتا، پر اس کا کام ہی ڈسنا ہے، اس کا کام ہی ڈسنا ہے۔ مجھے یاد ہے ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایک بندے کے پاس باغ تھا، اس کے پودے آم بڑا قیمتی آم تھے، تو والد صاحب نے اس کے ساتھ آم پیوند کیے، لکڑی، اس کی لکڑی اور اس آم کی لکڑی کو تراشتے ہیں مالی، وہ پیوند کیے اور اوپر کپڑا باندھ دیتے تھے مٹی کے ساتھ تاکہ ان کو۔ ایک بندہ ہے مالی، بڑا ماہر مالی، میں کھڑا تھا، وہ مالی جو ہے نا وہ حلوہ کھاتا تھا، اس کا مخصوص تھا، حلوہ کھاتا تھا، ڈبہ بھرا ہوا حلوہ کھاتا تھا، روٹی کے ساتھ وہ حلوہ ہی کھاتا تھا۔ تو میں روٹی اور حلوہ دینے گیا، اب الفاظ ذرا سنیں جو مجھے پرانے الفاظ اچھی طرح یاد ہیں۔ وہ کہنے لگے چاچا، ہاں پتر کیا کہنی؟ کہ آم تا ڈاڑھے سمجھ آئی؟ کہ ہبار رات کو ہتھیاروں بندائی تا ہوں دے،
آپ نہیں سمجھے؟ رات کو ہتھیارو بندہ، ہتھیارو، سمجھ گئے؟ یعنی اسلحے اور ہتھیار کے ساتھ بیٹا یہاں ہوتا ہے. کہ چاچا آپ بتا ڈاٹھے اور کہا ہاں پوترو رات کو ہتھیارو بندہ ہی تو ہوں دے. تیری اگر طبیعت خراب ہو، ارادہ بدل جائے. اب سمجھ آئی؟ رات کو ہتھیارو بندہ، یہاں بندہ اکیلا بھی نہیں، ہتھیارو پرانا لفظ ہے نا، جس کے پاس کو اسلحہ ہتھیار ہو. کہنے لگا اچھا 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 ٹھیک ہے، بندہ یوں گیا. تو ہمارے پاس جو ہتھیارو بندے ہیں یہ فرشتے، اعمال، تسبیحات. تو جب بندہ انشاءاللہ کہتا ہے نا، انشاءاللہ، اس کے ساتھ ہتھیارو بندے فرشتے ہو جاتے ہیں. اصل انشاءاللہ کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کی چاہت. کیوں جی؟ کیا معنی؟ جو اللہ نے چاہا. اب حالانکہ بندہ چاہ رہا ہوتا ہے میں یہ کام کرتا ہوں، بندہ چاہ کے بھی کہتا ہے کہ مولا تیری چاہت ہے. اللہ کہتے ہیں تو نے اپنی چاہت میں مجھے شامل کر دیا، ٹھیک ہے میں تیری چاہت میں تیری چاہت کو پورا بھی کروں گا. ایک بندے، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے. جو میں چاہوں تو وہ چاہ لے، جو تو چاہے گا وہی ہوگا، اور جو میں چاہوں تو وہ نہ چاہے تجھے تیری چاہت میں ذلیل کر دوں گا، اٹکا دوں گا، پھنسا دوں گا، اور پھر بھی ہوگا وہی جو میں چاہوں گا. انشاءاللہ. انشاءاللہ کے معنی یہ ہے کہ مولا میری چاہت اگر میں چاہوں گا تو کچھ ہوگا نہیں، اور اللہ اگر میری چاہت میں تیری چاہت ساتھ ہو جائے گی پھر میرے سارے کام ہو جائیں گے. وہ یہ سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی چل گئے. میری چاہت میں تیری چاہت مل جائے. اب اللہ کی چاہت ہوگی، جب اللہ کی چاہت ہوگی پھر ہمارے کام بگڑیں گے نہیں، سنوریں گے، ہمارے مسائل حل ہوں گے، کیونکہ اللہ ساتھ ہے، اللہ ساتھ ہے، اور اللہ کی چاہت ساتھ ہے، اور اللہ اپنی پوری رحمت اور چاہت کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے. آپ بتائیں ہمارے کام کوئی اٹک سکتے؟ یہ انشاءاللہ اس لیے کہا جاتا ہے. ان کو خام خواہ چھیڑنے میں مزہ آتا ہے، خام خواہ. ان کو خام خواہ چھیڑنے میں مزہ آتا ہے، فضول چھیڑتے ہیں، مخلوق کو تنگ کرتے ہیں. بچھو کی طرح ڈسنا ہے، مزہ کوئی نہیں آتا. سانپ کی طرح کاٹنا ہے، مزہ کوئی نہیں آتا. یہ شیاطین، یہ جنات، تو ہمارے سارے مسائل مطلوب یہی اللہ ہی ہے. تو جب اللہ کہتا ہے نا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ جب اللہ کہتا ہے، یہ سارے اپنے مسئلے اٹھا کے اللہ کے حضور پیش کر دیتا ہے. مولا تو جان، تیرا کام جانے. کیوں؟ میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں. میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں. میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں. اور سارے کے سارے مسائل اور مشکلات اور پریشانیاں اور ارادے، مرادیں، دل کی وعدے،
زبان کی باتیں ساری اللہ کے حضور پیش کر دیتا ہے کہ مولا تو کر دے، تو کر دے۔ اللہ کہتے ہیں اچھا مجھ پہ، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے مجھ پہ توکل کیا اور میرے ساتھ ارادے اپنے جوڑے تو میں پھر اکیلا ہی اس کے لیے کافی ہوں۔ اکیلا کافی نہیں، اللہ اکیلا کافی ہے تو ہم کہتے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، میرے لیے میرا اکیلا اللہ میرا یار ہے، دوست ہے، اور اکیلا اللہ میرا کفیل بھی ہے، نصیر مددگار بھی ہے۔ یہ ہے انشاءاللہ تعالی۔ ایک اللہ والے تھے، ایک بزرگ تھے، وہ کہنے لگے میں نے انشاءاللہ کو آنکھوں سے دیکھا، جیسے اللہ کے بعض بندوں کو اللہ آنکھوں سے دکھاتا ہے، اللہ کے ولیوں کو کشف ہوتا ہے، ہمارے چہرے کی آنکھیں ان کے دل کی آنکھیں بھی ساتھ ہوتی ہیں۔ اسی طرح بعض چیزیں بعض اللہ والوں کو نظر آتی ہیں، ضروری نہیں کہ ہمیں نظر آئیں تو ہم بھی وہ بات مانیں۔ اب سنیں انشاءاللہ کا فائدہ۔ فرمانے لگے کہ میں نے دیکھا کہ میں نے کوئی ارادہ کیا صدقے کا، کسی نیک کام کا یا کسی دنیاوی کام کا، میں نے دیکھا کہ کچھ مخلوق ہے وہ میرے سامنے دیوار، اس کام کے سامنے دیوار، اور میرے اور کام کے سامنے جو ہے وہ مخلوق فاصلے بنا رہی ہے اور میرے کام کو بگاڑ رہی ہے۔ میں بڑا پریشان ہوا۔ اچانک میرے دل میں اللہ نے اپنے علم میں سے علم ڈالا، بات ڈالی، ہم نے انشاءاللہ کس لیے رکھا ہے؟ پڑھیں انشاءاللہ۔ کہنے لگے اپنے کام کو میں نے پھر دہرایا اور پھر دوہرا کے میں نے کہا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ۔ جب میں نے کہا نا انشاءاللہ، وہ ساری چیزیں مٹی ہو گئیں، ختم ہو گئیں، جو میرے ارادوں کو ختم کرنے والی طاقتیں تھیں وہ ٹوٹ گئیں، اور ان کے ارادے بھی ٹوٹ گئے اور وہ ملیا میٹ ہو گئیں، اور ان کا سب کچھ جل گیا، اور کوئی لولا، کوئی لنگڑا، کوئی کانا، کوئی اپاہج، وہ کوئی ادھر بھاگ رہا، کوئی ادھر بھاگ رہا، اور سارے مجھے کہہ رہے تو نے ہمیں جلا کے رکھ دیا۔ میں نے کہا تمہیں کس نے کہا تھا میرے ارادوں میں آ کے تم دخل دو؟ تمہیں پتہ نہیں میرے پاس انشاءاللہ ہے؟ تمہیں پتہ نہیں کہ میرے پاس انشاءاللہ ہے؟ کتنی طاقتور چیز ہے یہ انشاءاللہ بھی ان خبیث شیطان جنات کے شر سے بچنے کے لیے میرے کملی والے کا اس امت کو تحفہ ہے، میرے مدینے والے کی سوغات ہے، میرے کملی والے کی برکات ہیں اس امت کے لیے۔ یہ انشاءاللہ بھی ایسے نہیں، یہ بھی بہت قیمتی چیز ہے، اور یہ جنات شیاطین کے شر سے بچنے کے لیے ایک بہترین ہتھیار ہے۔ اپنے ہر ارادے سے پہلے، اپنے ہر کام سے پہلے، اپنے ہر خیر والے کام سے پہلے کہیں انشاءاللہ